الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد. انتہائی قابل احترام مشائخ اعظام اور سامعین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان بھائیوں کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ میں آپ بھائیوں سے مخاطب ہو سکوں اور ایک موقع پیدا کیا ہے مل بیٹھنے کا. تو کیونکہ ابھی میرا کسی سے کوئی خاص تعارف نہیں ہے، اس لیے میں مجموعی طور پر سب بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح سی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت، اور دوسری پابندی یہ ہے کہ 45 منٹ کے اندر اندر ختم کر دیں. آپ لوگ بھی تھکے ہوتے ہیں تو میں کوشش کروں گا دونوں چیزوں کی پابندی کر سکوں. میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جشن کسے کہتے ہیں؟ خوشی بنانا، سڑکوں پہ آنا، نکلنا، آپ سارا کچھ سمجھتے ہیں. عید کا معنی ہوتا ہے بار بار لوٹ کر آنا، اور میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدا ہونا، برتھ ڈے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیدائش کا دن ہے اس کو ہر سال منانا اور خوش ہونا، سڑکوں پہ آنا، جشن منانا، یہ اس کا معنی بنتا ہے جو موضوع مجھے دیا گیا ہے مختصر. تو دیکھیے کہ میرا دعویٰ ہے، میرا ایمان ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی مسلمان جو گیا گزرا بھی مسلمان ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا پہ آنے پر، آپ کے سر پر نبوت کا تاج سج جانے پر انشاءاللہ رنجیدہ خاطر نہیں ہے بلکہ خوش ہے. ہم سب خوش ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم ان کی امت ہیں، اور یہ وہ امت ہے جس امت کو لینے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا. تو ہم سب خوش ہیں. ہم میں سے کوئی بھی ناراض نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کیوں بن گئے، نعوذ باللہ من ذالک. یا جس دن آپ کے سر پر نبوت کا تاج غار حرا میں رکھا گیا تھا اس پر بھی ہمیں خوشی ہے. اختلاف پھر کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ آج جو خوشی کا انداز اپنا لیا گیا ہے، کیا یہ خوشی کا انداز صحیح ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے؟ کیا آپ نے یہ انداز اپنایا ہے؟ صحابہ کرام نے اپنایا ہے، تابعین نے اپنایا ہے، تبع تابعین نے اپنایا ہے، ائمہ کرام نے اپنایا ہے؟ اور کیا اسی طرح ہلڑ بازی، سڑکوں پہ آنا، اس کو خوشی کہتے ہیں؟ دیکھیے اب تو ماشاءاللہ ترقی ہوگی نا. آپ جن علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ انڈیا کے اندر بھی اس وقت اور پاکستان کے بعض علاقوں میں بھی اونٹنی کو سجا کر نکالا جاتا ہے. یہ نئی ترقی ہے. اور اب ایک تازہ ترین جو آیا ہے پاکستان کے اندر، اس کے یعنی اپ گریڈ ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ مشعل بردار جلوس، آگ جلا کر آگے آگے چلتے ہیں اور پیچھے پیچھے سارا جلوس ہوتا ہے. اگر میں سوال کروں کہ یہ آگ کن کی مذہبی نشانی ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ مجوسیوں کی. وہ جو مجوسیوں کی مذہبی نشانی تھی
وہ کس کے جلوس میں جا رہی ہے؟ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو خوشی کہتے ہیں۔ تم اس آگ کی عظمت کر رہے ہو جس کو مجوسی پوجتا ہے، تو خوشی یہ ہے۔ یا پھر سال کے بعد ایک دن 2 دن سڑکوں پر نکل کر سونے دی آمد مرحبا، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، کیا یہ خوشی ہے؟ اسے خوشی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمہ اللہ جیل سے باہر آئے تو کسی نے مبارکباد دی، امام صاحب خوش ہو جائیے، آپ کو آزادی مل گئی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا مجھے اس دن مبارکباد دینا جس دن اللہ تعالی حکم فرمائیں گے کہ اے محمد بن ادریس الشافعی اپنے بیوی بچوں کو لے کر میری جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو کیا یہ خوشی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کوئی ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی نہ ہو، آپ کے سر پر نبوت کا تاج سج جانے کی خوشی نہ ہو۔ اختلاف یہ ہے کہ اس خوشی کے اظہار کے لیے جو انداز اپنا لیا گیا ہے اس کا قرآن و حدیث کے ساتھ، شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ابھی آپ نے محترم مولانا سلیم ساجد صاحب حافظہ اللہ کا خطاب سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس معیار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی کی بات پر 1-2 چیزوں کا اضافہ کر دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ اگر تمہیں اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اپنے قریبی عزیز رشتہ دار وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارے ہیں، اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے اور لڑنے سے پیارے ہیں، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر کب نازل ہوتا ہے۔ تو محبت کا معیار تو یہ تھا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے اور اس اطاعت میں پوری کائنات بھی ہم سے ناراض ہو جاتی تو ہم کائنات کی ناراضگی برداشت کر لیتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی برداشت نہ کرتے۔ محبت تو یہ تھی، معیار تو یہ تھا، لیکن نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، آپ کسی ایک مومن کو بھی نہیں دیکھیں گے جو کسی ایسے بندے کو دوست رکھتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں۔ اب آپ اللہ کو گواہ بنا کر جواب دیجئے گا کہ کیا ہماری حالت یہی ہے؟ ہم ہر اس شخص سے ناراض ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے۔ ہم اپنی برادری میں، اپنے عزیز اور دوستوں میں، اٹھنے بیٹھنے میں، اپنی شادی اور غم میں، اور ہمارے پاس کوئی خوشی آ جائے، کوئی بچہ پیدا ہو جائے، کیا ہم ان احکام کی پابندی کرتے ہیں جن کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے؟ شادی ہو ساری رسمیں ہندوؤں والی، کوئی فوت ہو جائے ساری رسمیں ہندوؤں والی، بچہ پیدا ہو جائے ساری رسمیں ہندوؤں والی، اور اگر کوئی بات کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم نہیں ہے، آپ اس پر عمل نہ کریں، تو جواب کیا ملتا ہے؟ ہم اپنی برادری کو ناراض نہیں کر سکتے۔ اس کا مفہوم مخالف شیخ صاحب تشریف فرما ہے، علماء موجود ہیں، مفہوم مخالف کیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ناراض کر سکتے ہیں، برادری کو ناراض نہیں کر سکتے۔ تو یہ معیار ہم نے بنایا ہوا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، ان کے احکام کو توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ اور شیخ صاحب نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم
جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، میں سب سے زیادہ اس کے ہاں عزیز نہ ہو جاؤں. جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سنا رہے تھے، انہوں نے کہا تھا ساری کائنات سے آپ عزیز ہیں لیکن میری جان سے نہیں. تو آپ نے فرمایا تھا پھر آپ مومن بھی نہیں ہو سکتے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، ایک طرف برادری ہو، ایک طرف آپ کا فرمان ہو، دوسری طرف باپ ہو، ایک طرف آپ کا فرمان ہو، دوسری طرف ماں ہو، ایک طرف آپ کا فرمان ہو، دوسری طرف دوست ہو، ایک طرف فرمان ہو، دوسری طرف ساری کائنات ہو. ساری کائنات کو ناراض کیا جا سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کیا جا سکتا. یہاں تو یہ تھا، معیار تو یہ تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مرضی اپنی کی اور دعویٰ محبت کا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا تھا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اس پر عمل کرو. فَخُذُوهُ، اس کو لے لو، یعنی اس پر عمل شروع کر دو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکے وہاں پر رک جاؤ. ہم ایسے ہی کرتے ہیں. ایک دن شور کرنے سے تو بات نہیں بنتی، بلکہ میں اگلی بات کرتا ہوں کہ جب ہمارے ہاں جلسہ ہوتا ہے، عید میلاد النبی کا جلسہ ہے، مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، مہمان خصوصی آئے ہیں. مہمان خصوصی کون ہے؟ ملک کا صدر. مہمان خصوصی کون ہے؟ وزیر اعظم. مہمان خصوصی کون ہے؟ وزیر اعلیٰ، MNA، MPA. آپ اللہ کو گواہ بنا کر بولیے، کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے قوم کا پیسہ سارا سال لوٹ کر کھایا ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جب ایک دن آتا ہے، جلسہ ہوتا ہے، یہ خائن انسان، یہ بدبخت جس نے ساری قوم کو تباہی کے کنارے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، یہ مہمان خصوصی ہے اور اس کو بلایا جاتا ہے. لالچ کیا ہے؟ یہ جاتے ہوئے ہمیں کچھ دے کر جائے گا، اور اس کو بھی لالچ ہے لوگوں کو پتا چلے گا میاں صاحب وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، MNA، MPA نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت رکھتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے جلسے میں آئے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ وہی انسان ہے جس نے ساری دولت لوٹ کر کھا لی ہے. پھر ایک دن تقریر کرنے سے بات بن جائے گی. وہ بھی کھڑا ہو کے کہتا ہاں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار ہونا چاہیے جی، عید میلاد النبی کے جلسے ہونے چاہیے، جلوس ہونے چاہیے. اللہ اکبر. کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت کرتے ہیں، وضو کا پانی لے کر آتے ہیں، وضو کرواتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں اللہ کا حاجہ، کوئی چیز کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. تو انہوں نے بڑا پیارا سوال کیا، کہتے ہیں فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حاجت ہے، مرافقاتک فی الجنہ، میں جنت کے اندر آپ کے پڑوس میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. بعض روایات میں آپ نے پوچھا کوئی اور چیز اس کے علاوہ، تو دوبارہ بولے کہ نہیں، آپ کا پڑوس چاہیے، آپ کی مصاحبت جنت کے اندر چاہیے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو زیادہ عبادت کیا کر، نفلی نمازیں پڑھا کر، فرضی نمازیں پڑھا کر، سجدے زیادہ کیا کر، تو اللہ کے سامنے سجدے کرے گا، انشاءاللہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. معیار تو یہ تھا، ہم نے اپنا ہی معیار بنا لیا ہے. تو میرے بھائی، مرضی ہم اپنی کرتے ہیں اور دعوے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے کرتے ہیں، راضی برادری کو کرتے ہیں، دعوے محبت کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. اور بلکہ اگر ہم اتنا ہی رہتے ہیں تو افسوس تو تھا، لیکن اس سے آگے دیکھیے، اگر کوئی شادی سنت کے مطابق کرتا ہے، کوئی ڈھول تماشا نہیں ہے، کوئی وہ جہیز والا کھاتا نہیں ہے، کوئی اس طرح کا فنکشن نہیں ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ شادی ہے کہ مرگ ہے؟ یہ شادی ہو رہی ہے کہ مرگ ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر.
یہ ہمارا معیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما اسفل کعبین فہو فی النار، جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم کے اندر ہے۔ آج جو ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں لوگ مذاق کرتے ہیں، آگے پانی آ رہا ہے، اس کو شلوار باندھنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مذاق کرتا ہے اور دعوے محبت کے کرتا ہے۔ سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ پاکستان کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسلام میں داڑھی کا مقام۔ اس میں ایک روایت لے کر آئے ہیں کہ ایک بندہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ نے اس کو دیکھ کر چہرہ دوسری طرف کر لیا، وہ ادھر سے آیا، آپ نے چہرہ دوسری طرف کر لیا، تیسری دفعہ آخرکار عرض کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے کہ آپ میری بات نہیں سن رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چہرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ آج ہمارا معیار یہ ہے۔ تو بہرحال اس پہ آپ کافی کچھ سن چکے ہیں۔ اگلی بات دیکھتے ہیں کہ اگر محبت کا معیار یہ نہیں ہے جیسے میں نے عرض کیا، یہ جشن منانا، باہر نکلنا اور بھنگڑا ڈالنا، قوالیاں کرنا، طبلہ بجانا، سرنگی بجانا یہ معیار نہیں ہے، تو پھر معیار کیا ہے اور ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ چیز معیار نہیں؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے حکومت عطا فرمائی، آپ مدینہ منورہ میں آئے، عہد رسالت کے اندر 10 بار یہ دن آیا ہے۔ آپ کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ بنے ہیں، 2 بار ان کے دور حکومت میں، دور خلافت میں یہ دن آیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بنتے ہیں، 10 بار یہ دن آیا۔ عثمان غنی بنتے ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین، 12 دفعہ دن آتا ہے۔ علی المرتضیٰ بنے رضی اللہ عنہ، 5 دفعہ یہ دن آتا ہے۔ اور اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، 19 دفعہ یہ دن آتا ہے۔ اس کے بعد اس کو ذرا چھوڑ کر آگے آئیے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس دن جوان ہوئے تھے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، اس کے بعد 54 دفعہ ان کی زندگی میں دن آیا۔ امام مالک رحمہ اللہ 70 دفعہ یہ دن آیا، امام شافعی رحمہ اللہ 40 دفعہ دن آیا، اور امام احمد رحمہ اللہ 60 دفعہ یہ دن آیا، اور شیخ عبد القادر جیلانی آج جن کو 11ویں والا پیر کہتے ہیں 60 دفعہ دن آیا، اور لاہور والے علی حجویری 62 دفعہ دن آیا، لیکن کسی نے اسی طرح نہیں منایا۔ کیا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں تھی؟ کیا وہ آپ سے محبت نہیں رکھتے تھے؟ کیا صحابہ اکرام کو محبت نہیں تھی؟ آپ نے ابھی سنا شیخ صاحب فرما رہے تھے ایک صحابی اپنے بیٹے سے اس لیے ناراض ہوتا ہے، اس لیے ناراض ہو جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کو مسجد جانے دو، اگر وہ جانا چاہیں تو ان کو نہ روکو، لیکن بیٹا کہتا ہے میں روکوں گا، تو باپ کہتا ہے پھر مرتے دم تک میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں۔ ان کو تو اتنی محبت تھی، وہ یہ دن نہیں منا سکتے تھے، مدینہ کی گلیوں میں جھنڈیاں نہیں لگا سکتے تھے، گھوڑے نہیں نکال سکتے تھے، ان کے پاس اونٹ ہم سے زیادہ تھے، وہ نہیں نکال سکتے تھے۔ تو میرے بھائی، ان بزرگوں کے دور میں، صحابہ اکرام کے دور میں، ائمہ اکرام کے دور میں اس دن کا اس طرح منانے کا کوئی بھی وجود اور کوئی جواز نہیں ملتا ہے۔ آگے آئیے، آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہو سکتا ہے مولوی صاحب آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں تو آج ساری دنیا یہ جشن منا رہی ہے، تو پھر بتائیے نا یہ شروع کیسے ہوا تھا؟ تو آئیے میں نہیں بتاتا، ابن کثیر رحمہ اللہ سے پوچھتے ہیں۔ ابن کثیر وہی ہیں جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی ہے، ان کی ایک کتاب تاریخ کی ہے البدایہ والنہایہ، اس کے اندر لکھتے ہیں 4 صدی ہجری کے اندر جب فاطمیوں کی مصر پر حکومت آئی تو انہوں نے سب سے پہلے اس دن کا آغاز کیا ہے۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟
کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو فاطمی خلیفہ ہیں یہ شیعہ اور یہودیت سے متاثر تھے، اور مصر پر جب ان کی حکومت آئی تو یہ ایک دن نہیں بلکہ کئی دن منایا کرتے تھے۔ ان میں سب سے پہلے سال کا پہلا دن، آج کیا کہتے ہیں؟ ہیپی نیو ایئر نائٹ، یہ بھی مناتے تھے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد، اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عید میلاد، پھر اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میلاد، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میلاد، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میلاد۔ اور جو اس وقت خلیفہ برسر اقتدار ہوتا تھا وہ اپنا بھی عید میلاد منایا کرتا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ابن کثیر رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، اور وہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ظالم، فاسق، فاجر، ملحد، بے دین، زندیق، یہ لقب سنیں میلاد شروع کرنے والوں کے، کافر، فاسق، فاجر، ملحد، زندیق، بے دین، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور فرمایا اسلام کے منکر اور مجوسیت اور شیعت اور یہودیت سے متاثر، انہوں نے اللہ کی حدود کو پامال کیا، زنا کو عام کیا، شراب نوشی کو عام کیا، اور رب کعبہ کی قسم ہے آج بھی ظالم حکمران اور عورت اور شراب کا اسی طرح ساتھ ہے جیسے ان فاطمی دور کے خلیفوں کے دور میں تھا۔ آج آپ جو بھی ظالم حکمران دیکھیں گے اس کا تعلق عورتوں سے ہوگا، اس کا تعلق شراب سے ہوگا۔ تو فرمایا یہ شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، اور عوام الناس کو مطمئن کرنے کے لیے یہ 4-5 دن مناتے تھے اور اپنا بھی دن مناتے تھے۔ یہ البدایہ والنہایہ ان کی کتاب اس کے اندر موجود ہے۔ اور فرماتے ہیں پھر 564 ہجری کے اندر صلاح الدین ایوبی، انہوں نے مصر پر حملہ کیا، اقتدار چھین لیا، اور یہ جو ساری بدعات وہاں پر ایجاد ہو چکی تھیں ان کو ختم کر دیا۔ یہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255 کے اندر یہ چیز موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب اردو میں بھی چھپی ہوئی ہے، اصل عربی میں ہے، تاریخ ابن کثیر کے نام سے، آپ اس میں یہ سارا کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد مصر کے عالم ہیں مفتی غلام محمد بخیت، ان کی ایک کتاب ہے احسن الکلام فیما یتعلق بالسنتی والبدعۃ من الاحکام، یہ کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 44 کے اوپر کہتے ہیں ان اول من احدثها بالقاہرہ، قاہرہ کے اندر، مصر کا دارالخلافہ ہے، قاہرہ کے اندر اس عید میلاد النبی کو ایجاد کرنے والے وہ کون ہیں؟ الخلفاء الفاطمیون، فاطمی خلیفہ ہیں۔ وَأَوَّلُهُمْ الْمُعِزُّ لِدِينِ اللَّهِ، ان میں سب سے پہلا جس نے یہ ایجاد کیا اس کا نام معز، نام تو بڑا پیارا تھا، معز لدین اللہ، اس نے شروع کیا۔ اور یہ کہتے ہیں توجہ من المغرب الی مصر، یہ مغرب سے مصر آیا تھا فی شوال میں، اور اس نے آ کر اس بدعت کا ایجاد کیا۔ اور مصر کے دوسرے عالم علامہ تقی الدین احمد المقریزی، ان کی ایک کتاب ہے، اس میں یہ کیا کہتے ہیں کہ کان للخلفاء الفاطمیین طول سنہ، یہ جو فاطمی خلیفے ہیں سارا سال ان کے پروگرام ہوتے تھے، اعیادن، عیدیں ہوتی تھیں، و مواسم، اور ایسی مناسبتوں سے پروگرام ہوتے تھے، وہی موسم راس السنہ، ایک جب سال شروع ہوتا تھا، وہ موسم اول العام، سال کے شروع میں کوئی اور پروگرام بھی کرتے تھے، اور یوم عاشورہ، عاشورہ کا دن بھی مناتے تھے، وہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے تھے، وہ مولد علی بن ابی طالب، آگے پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا یہ دن مناتے تھے۔ تو سب سے پہلے شروع کرنے والے یہ فاطمی خلیفہ ہے۔ اس بات پر الحمدللہ آج پوری تصنیفات موجود ہیں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب ذرا آگے آئیے، یہ تو تھی عرب دنیا، مصر اور قرب و جوار کے ممالک، ان میں یہ شروع ہوا تھا۔ آگے آ جائیے، بر صغیر،
جس علاقے کے ہم باسی ہیں وہاں کیسے شروع ہوا تھا؟ 5 جولائی 1933، 5 جولائی 1933۔ میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، آپ ذرا میرے ساتھ تھوڑا سا چلیے۔ 5 جولائی 1933 سب سے پہلے بر صغیر کے اندر انگریز کو درخواست دی گئی، مسلمان درخواست دینے والے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ ہندو اور سکھ یہ اپنے جلوس نکالتے، اپنے بھجن پڑھتے، اور جب مسلمانوں کی مسجدوں کے سامنے آتے تو اونچا اونچا شور کرتے۔ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، یہ طبلے بجاتے، کیونکہ ہندو، یہودی، عیسائی ان کے مذہب کے اندر موسیقی یہ ان کے مذہب کا حصہ ہے، تو وہ مسجدوں کے سامنے آ کر شور کرتے، اور اخبار لکھتا ہے کہ وہ اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے۔ اس سے لوگوں کو یہ محسوس ہوتا کہ یہ لوگ سارے اکٹھے ہیں۔ اب یہ بات مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ تھی، انہوں نے ایک درخواست لکھی، انگریز گورنر کو پیش کی کہ یہ لوگ جیسے جلوس نکالتے ہیں ہمیں بھی جلوس نکالنے کی اجازت دی جائے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب اپنی طرف سے ہی مار رہے ہیں۔ اس کا ثبوت روزنامہ مشرق لاہور سے چھپتا ہے۔ روزنامہ مشرق 5 جولائی 1933 کا اخبار لکھتا ہے کہ مسلمانوں نے درخواست دی کہ جیسے یہ جلوس نکالتے ہیں ایسے ہم نکالیں گے، جیسے یہ سڑکوں پہ آتے ہیں ایسے ہم سڑکوں پہ آئیں گے، جیسے یہ شور کرتے ہیں ایسے ہم شور کریں گے۔ وجہ کیا ہے کہ اگر ہم نہیں نکلتے تو ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس بھی قوت ہے، ہم بھی اکٹھے ہیں۔ یہ عیسائی نکلتے ہیں، یہودی نکلتے ہیں، ہندو نکلتے ہیں، سکھ نکلتے ہیں، ہم بھی نکلیں گے۔ اور اخبار کیا لکھتا ہے؟ اسلامی جذبے کے تحت اس گورنر نے مسلمانوں کو بھی جلوس نکالنے کی اجازت دے دی۔ یہ اخبار آپ کے سامنے ہے، روزنامہ مشرق لاہور سے نکلتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں تانے دیتے ہیں لوگ اور ہمیں گالیاں دیتے ہیں۔ یہ روزنامہ مشرق لاہور سے چھپنے والا اخبار آپ سارا تو نہیں پڑھ سکیں گے۔ لاہور میں 12 ربیع الاول کا پہلا جلوس کیسے شروع ہوا؟ علماء کرام نے ایک قرارداد کے ذریعے اس یوم کو عید میلاد النبی کا نام دے دیا۔ یہ اخبار لکھ رہا ہے۔ اب اس سے بھی ذرا آگے آئیے، پاکستان میں کیسے شروع ہوا؟ کیونکہ پاکستان بعد میں بنا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ جو شروع ہوا ہے اس کی باقاعدہ ایک کمیٹی تھی۔ اخبار نے کیا لکھا ہے؟ ایک پرجوش نوجوان معراج الدین، اس نے بزرگوں کو اکٹھا کیا، انجمن فرزان توحید کے نام سے کمیٹی بنائی۔ صدر کون ہے؟ مستری حسین بخش۔ کون ہے جی صدر؟ مستری حسین بخش۔ نائب صدر ماہر معراج الدین، سیکٹری حافظ معراج الدین۔ آگے دیکھیں، پیروپگنڈا سیکٹری۔ کون سا سیکٹری؟ پیروپگنڈا سیکٹری۔ یہ میاں خیر الدین عرف خیرہ بابا، عرف بابا خیرہ یہ ہے۔ اور خزانچی حکیم غلام ربانی، اور انگریز نے باقاعدہ لائسنس جاری کیا کہ آپ کو بھی آپ جلوس نکالنے کی اجازت ہے۔ پاکستان میں آ جائیں۔ پاکستان میں پہلا جلوس کب نکلا ہے؟ 26 جولائی 1984، 84 کو پہلا جلوس نکلا۔ ضیاء الحق کا دور حکومت تھا، وہ اخبار ہمیں نہیں مل سکا، لیکن اخبار لکھتا ہے کہ 26 جولائی 1984 کو پاکستان کے اندر سب سے پہلی عید میلاد النبی کی چھٹی ہوئی۔ اس سے پہلے چھٹی نہیں تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، بلکہ اس اخبار میں لکھا ہے کہ یہ دن 12 ربیع الاول کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا منایا جاتا تھا، اور لوگ غمگین ہوتے تھے۔ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے، لوگ غم مناتے تھے۔ اور غم کیسے مناتے تھے؟ وہ ایک اور جگہ پہ، اس میں نہیں ہے، نان اور حلوہ، نان اور حلوہ پکایا جاتا،
لوگوں کو بلایا جاتا، ان کو کھلایا جاتا اور بتایا جاتا کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ وہ غم کا اظہار کرتے، روتے، پریشان ہوتے کہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دن دنیا سے چلے گئے۔ اب خوشی کا ہے تو وہ کیا کہتا ہے شاعر، خرد کا نام جنو رکھا اور جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ احساس کرے۔ تو میرے بھائی یہ حقیقت ہے کہ اس دن کو کس طرح شروع کیا گیا۔ پاکستان کے اندر ضیاء الحق نے چھٹی دی اور جلوس نکلنا شروع ہوئے، اور جو پاکستان میں کمیٹی بنی جس نے یہ درخواست پیش کی تھی اس کا نام ہے انجمن نعمانیہ ٹیکسالی گیٹ لاہور۔ جو بھائی لاہور کے ہوں گے انہیں پتا ہے، یہ علی حجویری کے دربار کے قریب ہے۔ انجمن نعمانیہ ٹیکسالی گیٹ کے زیر اہتمام یہ جلوس نکلا ہے۔ پیر جماعت علی شاہ اس کے صدر ہیں، یہ درخواست دینے والے ہیں، اور مولانا محمد بخش مسلم یہ اس کے نائب صدر ہیں، اور یہ نور بخش توکلی یہ بھی اس میں پیش تھے۔ یہ سارے علماء نے مل کر ایک کمیٹی بنائی، درخواست دی، اجازت ملی، چھٹی ملی اور اس دن جلوس نکالے۔ آج جلوس اتنا اپ گریڈ ہو گیا ہے کہ آج خواتین بن سور کراتی ہیں، پہاڑیاں بنتی ہیں اور اونٹنیاں نکلتی ہیں، گھوڑے نکلتے ہیں۔ وہ ایک طبقہ گھوڑا نکالتا تھا، ہمارے بھائی ان کو غلط کہتے تھے، آج خود اونٹنی نکالنے لگ گئے۔ یہ ہے تاریخ عرب دنیا میں اور ہمارے ہاں۔ اب تھوڑا سا آگے دیکھیے کہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو علماء موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، میں تو ایک طالب علم انسان ہوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت کے اندر اختلاف ہے اور زبردست اختلاف ہے، اور آپ کی تاریخ وفات اس میں جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اگر ہم، کیونکہ وقت مختصر ہے، اگر ہم ان تاریخوں کو جمع کریں، 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 17 ربیع الاول، 18 ربیع الاول، اور کئی لوگوں نے تو مہینے ہی اور لکھے ہیں کہ ان میں آپ پیدا ہوئے، لیکن جب ہم آپ کی تاریخ وفات کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے محققین علماء نے یہی بات لکھی ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور 9 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کون کون لوگ ہیں۔ آپ کے انڈیا کے مشہور عالم دین مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، انہوں نے الرحیق المختوم کتاب لکھی ہے، اس کے اندر اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں اور 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے ہیں۔ اکبر شاہ نجیب آبادی تاریخ اسلام اس میں بھی 9 کہ آپ 9 کو پیدا ہوئے۔ شبلی نعمانی انہوں نے بھی 9 لکھا، اور البدایہ والنہایہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب انہوں نے بھی 9 لکھا، اور جب تاریخ وفات کی باری آئی تو انہی بزرگوں نے یہ لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ سوموار پر اتفاق ہے، سوموار کا دن ہے، مہینے پر بھی اتفاق ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ان بزرگوں نے لکھا۔ ابن الاسیر الکامل کے اندر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے 12 کو رخصت ہوئے۔ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں اتفق الجمہور، جمہور علماء کا اتفاق ہے کس بات پر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو کون سی تاریخ تھی؟ 12 ربیع الاول۔ اس کے علاوہ ابن حبان سیرہ نبویہ کے اندر 12 کو ترجیح دیتے ہیں۔ امام نووی یہ ہمارے ان بھائیوں کے ہاں جو میلاد مناتے ہیں بڑے ممدوح ہیں،
امام نووی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی شرح مسلم کے اندر یہی بات لکھی کہ آپ 12 کو رخصت ہوئے ہیں۔ قاضی سلیمان منصور پوری یہی بات لکھتے ہیں، آپ 12 کو گئے ہیں۔ ابو الحسن ندوی آپ کے انڈیا کے عالم ہیں، انہوں نے بھی لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو پھر سوچنا چاہیے کہ ایک طرف اگر خوشی ہو اور ایک طرف غم ہو، ہم کوئی خوشی منا رہے ہوں، اچانک ہمیں خبر مل جائے کہ بھائی آج آپ نے شادی رکھی تھی، تو آپ کے والد صاحب، آپ کا بیٹا پہلے سے کوئی ہو، آپ کا کوئی بھائی، کوئی بھی رشتہ دار قریبی وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو شادی کینسل ہو جائے گی۔ تو عجیب بات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش پر اتفاق ہی نہیں ہے کہ آپ 12 کو پیدا ہوئے ہیں، تو اس کو منایا جاتا ہے، اور اس بات پر تقریباً اتفاق ہے کہ آپ 12 کو رخصت ہوئے ہیں، اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں کی جاتی۔ اللہ اکبر۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، محمود پاشا مصر کے عالم ہیں، ریاضی کے، محمود پاشا الفلکی کے نام سے مشہور ہیں، جنہیں یہ ریاضی اور یہ ستارے اور یہ جغرافیہ اور اس کا بہت زیادہ علم ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب التقویم العربی قبل الاسلام، اس کے اندر لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ تو آج تو سائنس نے بڑی ترقی کر لی، آج ریاضی نے بڑی ترقی کر لی، اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ ثابت کیا ہے کہ اگر آپ سوموار کا دن آپ کی وفات کا نکالتے ہیں تو 12 ربیع الاول کے علاوہ کوئی اور تاریخ نہیں آتی، اور اگر سوموار کو پیدائش کا دن لیتے ہیں تو 9 ربیع الاول کے علاوہ کوئی اور تاریخ نہیں آتی۔ اور ہمارے پاکستان کے ایک عالم ہیں مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شمس والقمر بحسبان، ستاروں پر، چاند پر اور ان تاریخوں پر، ان میں دنیا میں استعمال ہونے والے تینوں کیلنڈر، انگریزی، اسلامی اور دیسی، تینوں سے ثابت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں اور 12 ربیع الاول کو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اب ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے بھائی بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ جی دیکھیں بات یہ ہے، آپ لوگوں کو کیا پتا ہے، آپ لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بس پردہ فرما گئے ہیں، فوت نہیں ہوئے۔ وجہ پتہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ جو وفات کی ہے، اس کو وہ جھٹلا سکتے نہیں، جھٹلا نہیں سکتے تھے، ایک اور فلسفہ پیش کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت نہیں ہوئے۔ ٹھیک، ایک پوائنٹ تو یہ ہے۔ اور دوسرا، جو یہ ہلڑ بازی نہیں کرتے تو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ نثار تیری چہل پہل پر 1000 عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ سمجھے؟ نثار تیری چہل پہل پر 1000 عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو ابلیس کون ہوئے؟ جو خوشیاں نہیں مناتے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے کسی شاعر نے کہا، اے 12 ربیع الاول کیسا دیا تو نے فراق کہ تاجدار دو جہاں وہ دنیا سے جا رہے ہیں، غمگین ہیں کونوں مکان اور فلک ہے اشک بار، مگر ابلیس کے حواری خوشیاں منا رہے ہیں۔ ٹھیک، پھر یہی جواب ہوگا نا بھائی، الٹی بات کا جواب ایسا ہی ہوگا نا، اور ہم اس کو الٹا نہیں کہتے، یہ الٹا نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار اٹھا کر فرمایا تھا، جو یہ کہے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اجلس یا عمر، اے عمر بیٹھ جائیے، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھ جائیے،
من کان یعبد منکم محمدا، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، فإن محمدا قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ومن کان یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإنہ حی لا یموت، وہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آ سکتی۔ یہ کہتے ہیں فوت ہی نہیں ہوئے۔ تو پھر آگے ذرا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی سن لینی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جب یہ فرمایا اور اس کے بعد پھر آیت کریمہ پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کہتے ہیں میرے ان پاؤں نے میرے جسم کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، میں بیٹھ گیا۔ اور پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہیں گے ہمارے بھائی ہیں؟ کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وقت آیا، موت کا وقت آیا، جعل یتغشا، آپ پر غشی کے دورے پڑنے لگ گئے، فقالت فاطمہ علیہ السلام، آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، واہ کر بابا، ہائے میرے باپ کی تکلیف، واہ کر بابا، ہائے میرے باپ کی تکلیف، واہ کر بابا، ہائے میرے باپ کی تکلیف۔ فقال لہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس علی ابیکی کرب بعد اليوم، اے بیٹی آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، آج تکلیفوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور جب آپ فوت ہو گئے، حدیث کے لفظ ہیں، بخاری کی روایت ہے، مشائخ موجود ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، فلما ماتا، کیا لفظ ہیں؟ فلما ماتا۔ آپ تو عربی سمجھتے نا اتنی، عربیوں سے جو مار لیتے ہیں ایجی ویجی تیجی، تو یہ سمجھتے فلما ماتا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قالت یا ابتا، ہائے افسوس میرے ابا جان، اجاب ربن دعا، اللہ نے بلایا تو میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے داعی اجل کو لبیک کہہ دیا، داعی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ اور یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، افسوس میرے باپ دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ ان کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ اور فرمایا یا ابتا الی جبریل ننا، اے ابا جان افسوس ہے، ہم جبریل علیہ السلام سے یہ شکایت کر سکتے ہیں۔ اور آگے کیا لفظ ہیں؟ فلما دفنا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دفن کر دیا گیا، قالت فاطمہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا انس، اے انس رضی اللہ تعالی عنہ، اتابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، تم نے کس دل کے ساتھ میرے باپ کے اوپر مٹی ڈالی ہے؟ یہ کہتے ہیں زندہ ہے، زندہ کو دفن کیا جاتا ہے، زندہ کو نہلایا جاتا ہے، زندہ کو دفن کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو مولوی صاحب بھاگ کے خود مصلی پہ چڑھ جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ امام الانبیاء کے ہوتے ہوئے کوئی امتی امام بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ تو میرے بھائی یہ سارا ڈرامہ ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر سیدنا انس رضی اللہ تعالی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر آپ نے کہا تھا، وہ کیا ہے؟ اشعار ہیں، میں دو چاندی پڑھ سکتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے۔ ما بالو عینک لا تنام کانہا کہلت معاکیہا بکہل الارمدی، کہتے ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان آنکھوں کے اندر ریت کا سرما ڈال دیا گیا ہے، اب نیند نہیں آتی۔ اور کیا فرمایا؟ فَظَلَلْتُ بَعْدَ وَفَاتِهِ مُتَبَلِّدًا يَا لَهْفَ نَفْسِي لَيْتَنِي لَمْ أُولَدِي، میں آپ کی وفات کے بعد متبلد کہتے ہیں پاگل ہو گیا، مجنون، کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کیا کرنا ہے۔ میں آپ کی وفات کے بعد مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ یا لَهْفَ نَفْسِي لَيْتَنِي لَمْ أُولَدِي، اے کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، اور میں پیدا نہ ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن مجھے دیکھنا نصیب
نہ ہوتا. اور کیا فرمایا آگے کہتے ہیں اُقِیمُ بَعْدَکَ بِالْمَدِینَةِ بَیْنَهُمْ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو دنیا سے چلے گئے, ایک بات تو بتاتے جائیں. اللہ اکبر. اُقِیمُ بَعْدَکَ بِالْمَدِینَةِ بَیْنَهُمْ, کیا میں آپ کے جانے کے بعد مدینہ میں ان صحابہ کے درمیان زندہ رہ سکوں گا؟ اُقِیمُ بَعْدَکَ بِالْمَدِینَةِ بَیْنَهُمْ یا لیتنی صُبِّحْتُ ثُمَّ الْأَسْوَدِ. اے کاش مجھے کالا ناگ آ کر ڈنگ مار جاتا, مجھے آپ کی وفات کا دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا. اور آگے کیا فرمایا, میں آخری شعر پڑھتا ہوں. فرحت نصارا یسربا و یہودہا لما توارا فی الزریح الملحدی. اس دن مدینے کے یہودی بھی خوش ہوئے, عیسائی بھی خوش ہوئے. کس دن خوش ہوئے؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ کے عیسائی بھی خوش ہیں, یہودی بھی خوش ہیں. کس دن خوش ہیں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اندر دفن کیا گیا ہے. دیوان احسان کے اندر یہ نظم موجود ہے, لمبی نظم ہے. تو یہ ان کے شعر ہیں, میرے تو نہیں. یہ وہ فرما رہے ہیں ما بالو عینک لا تنام کانہا کہلت معاکیہا بکہل الارمدی فظللت بعد وفاتہ متبلدا یا لہف نفسی لیتنی لم اولدی اُقِیمُ بَعْدَکَ بِالْمَدِینَةِ بَیْنَهُمْ یا لیتنی صُبِّحْتُ ثُمَّ الْأَسْوَدِ فرحت نصارا یسربا و یہودہا لما توارا فی الزریح الملحدی. خوش کون ہوئے تھے؟ یہودی اور عیسائی. میں آگے کچھ نہیں کہہ سکتا. خوش ہونے والے یہودی اور عیسائی ہیں, اور صحابہ پر غم کی رات چھا گئی تھی. صحابہ اکرام کا بیان ہے جب ہم مدینہ میں آئے تھے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے, ہجرت کر کے آئے تھے, تشریف لائے تھے, اس دن سے بڑھ کر ہمیں کوئی خوشی کا دن نصیب نہیں ہوا, اور اس مدینہ سے بڑھ کر کوئی پیارا شہر نہیں لگتا تھا. اور جب آپ دنیا سے گئے ہیں تو ہمیں اتنا غم تھا کہ اس مدینہ سے بڑھ کر ہمیں کوئی غم والا شہر محسوس نہیں ہوتا تھا. تو میرے بھائی اب ذرا چند منٹ کے لیے, یہ تو خیر دلائل تھے, انہیں نقلی دلائل کہتے ہیں, ذرا عقلی دلائل دیکھیں عقل سے, جو ہمارے بھائی اس طرح خوشی مناتے ہیں. سعید بن مسور حافظہ اللہ یہاں کے بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ مصر میں اسلامی کانفرنس کے اندر شریک تھا کہ وہاں پر علماء بیٹھے ہیں, کہتے ہیں میرا یہ رومال دیکھ کر مجھے کہنے لگے آپ جو سعودی لوگ, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن کیوں نہیں مناتے؟ تو میں نے کہا کہ آپ سارے علماء ہیں, یہ کوئی عوام الناس نہیں ہے, میں آپ سے 4 سوال کروں گا, آپ نے ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے بس. کتنے سوال؟ 4. آپ بھی یاد کر لیں. کتنے سوال؟ 4. پہلا سوال, ٹائم ہو جائے تو بتا دیجیے گا. پہلا سوال کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے مصر اور ترکی کے جو زیادہ آگے آگے نا اس کام میں, ان علماء سے پوچھا کہ یہ جو عید میلاد النبی کا جشن ہے, یہ حسنۃ ام سیئہ, یہ نیکی ہے یا برائی ہے؟ نیکی ہے یا برائی ہے؟ نیکی ہے تب بھی نام یا لا میں جواب دو, برائی ہے تب بھی نام یا لا میں جواب دو. تو مصر کا عالم وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اس سے کہ یہ جو بدعت ہے ہمارے نزدیک احاذہ حسنہ, کیا یہ نیکی ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں نیکی ہے. نام کہتا ہے نیکی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے دوسرا سوال کیا, یہ اگر نیکی ہے تو اس نیکی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا؟ سوال کیا ہے بولیے؟ اس نیکی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا؟ کہتے اسی سوال سے اس کے پاؤں کانپنے لگ گئے, اسے پتا تھا اگلا سوال کیا آنے والا ہے. تو تھوڑا سا سوچ کے کہتا پتا تھا. تو میں نے کہا بس بات بن گئی. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ نیکی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتا تھا, تو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں جو کچھ آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے امت کو پہنچانا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک,
جو آپ کی طرف اتارا جا رہا ہے آپ وہ امت کو پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا فما بلغتا رسالتا، آپ نے اپنی رسالت ہی نہیں پہنچائی۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ، یہ نیکی بھی ہے اور اس نیکی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ بھی تھا، تو ذرا یہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیکی امت کو بتائی؟ مولوی صاحب کے غبارے سے ہوا نکل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیکی بتائی ہے۔ اب شیخ صاحب کہتے ہیں، وہ آگے سے کہتا ہے ہذہ بدعۃ حسنہ۔ میں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں پوچھ رہا بدعۃ حسنہ ہے یا بدعۃ سیئہ ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ نیکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی یا نام یا لا میں جواب دو۔ پھر کہتے ہیں میں نے دوسری آیت کریمہ پڑھی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا، یہ ذکر اتارا قرآن، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں، ما نزل الیہم، ما عام ہے جو قرآن میں اترتا ہے وہ بھی بتائیں، جو آپ پر اترتا ہے حدیث کی شکل میں وہ بھی بتائیں، قرآن بھی بتائیں، حدیث بھی بتائیں، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ میں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے؟ کتنے سوال ہو گئے؟ ابھی 3 ہوئے ہیں، آپ غلطی کر رہے ہیں، 3 ہوئے ہیں۔ پہلا سوال سید بن مصر حفظہ اللہ نے کیا کہ یہ نیکی ہے، اس نے کہا نیکی ہے۔ کہتے ہیں میں نے دوسرا سوال کیا اس نیکی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا؟ تو کہتے ہیں تھوڑا سا تردد کے بعد کہتا ہے پتا تھا۔ تو میں نے کہا کیا یہ نیکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی ہے؟ تو آپ کہتا ہے ہذہ بدعۃ حسنہ۔ اسلامی کانفرنس 2004 کی بات ہے، یہ تقریر میں نے خود ان کے سامنے بیٹھ کے سنی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں، مجھے بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہذہ بدعۃ حسنہ۔ میں نے کہا میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں۔ اب اگر کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے تو وہ انہوں نے مانگنا تھا پروف کہاں ہے، دلیل دو۔ اگر کہتا ہے نہیں بتائی تو سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حرف آتا تھا۔ نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے بتائی ہے اور نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہ فلاں جگہ پر موجود ہے۔ اب کہتا ہے کہ دیکھیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، فلاں ہے بدعت۔ میں نے کہا صحابہ کرام کو محبت نہیں تھی؟ خلفائے راشدین 2 آپ کے سسر ہیں، 2 داماد ہیں، ان کو محبت نہیں تھی؟ تو اب جب قابو آ گئے نا مولوی صاحب، تو کہتے ہیں الحمدللہ کہ 4-5 لوگ ان میں سے وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے، یہ بدعت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق۔ اللہ ایک اور دلیل عقلی، وہ آپ کو بھی انشاءاللہ اپیل کرے گی۔ جب ہمارے بھائی جلوس نکالتے ہیں اور وہ بینر بناتے ہیں نا جی، تو اس بینر پر تصویر کس چیز کی بناتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی، گنبد خضراء کی۔ بات سمجھنے والی ہے، گنبد خضراء کی تصویر۔ اور جلوس کس چیز کا ہے؟ جشن عید میلاد، میلاد کے معنی پیدا ہونا۔ جس چیز کی تصویر دی جا رہی ہے، یہاں آپ پیدا ہوئے ہیں؟ کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ مکہ میں۔ آپ نے لائبریری دیکھی ہے؟ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ ہے۔ تو وہ ہمارے بھائی میلاد کا جلوس لے کر جا رہے ہیں، میلاد، پیدائش کی خوشی، اور تمہیں لائبریری کی تصویر لگانا چاہیے تھی، گنبد کی نہیں لگانا چاہیے تھی۔ وجہ یہ ہے جب انسان بدعت اور شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے پلے سے عقل چلا جاتا ہے۔ تم میلاد کا جلوس لے کے جا رہے ہو، تصویر اس چیز کی دے رہے ہو جس کے نیچے آپ کی قبر ہے۔ تصویر کس کی لگانی چاہیے تھی؟ اگر تم نے لگانا ہی تھی تو کس چیز کی ہونی چاہیے تھی؟ لائبریری کی۔ تم کس چیز کی لگا رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک۔ تو اب یہ تو تھوڑا سا عقلی باتیں تھی، صرف چند منٹ کے لیے وہ ہمارے بھائی کچھ دلائل دیتے ہیں، میں چند ہی بات ذکر کروں گا، سارے نہیں۔ ایک دلیل ہے فَذَكِّرْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں علماء موجود ہیں، ان کا ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں اپنی قوم بنی اسرائیل کو اللہ کے احسانات یاد کراؤ، اللہ کے احسانات یاد کرو۔ اب ہمارے بھائی اس سے دلیل کیسے لیتے ہیں؟ کہتے ہیں جی
سب سے بڑا احسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہے، لہذا اگر بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ یاد دلاؤ تو ہمیں بھی یاد دلانا چاہیے، ہمیں بھی خوشی منانی چاہیے۔ کہاں کی بات کہاں فٹ کر دی؟ چلو ہم تمہاری بات ہی مان لیتے ہیں، فٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے ان کو ایام اللہ کے احسانات یاد دلاؤ، دلیل تمہاری ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ ایام اللہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے من سلوا اتارا، اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی، اللہ نے سمندر سے باحفاظت ان کو باہر نکال دیا، اللہ نے اور بھی احسان کیے، بے شمار نبی آئے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ احسان ان کو یاد دلاؤ، بالفرض 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں یہ آپ کی دلیل ہے کہ ان سے مراد عید میلاد النبی کا جلوس نکالنا چاہیے۔ تو جس دن فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی وہ دن کون سا تھا؟ علماء موجود ہے، پوچھئے کون سا دن تھا؟ 10 محرم۔ پھر ایک جلوس 10 محرم کو بھی نکالنا چاہیے کہ نہیں؟ شاید میری بات آپ سمجھے نہیں کہ جو دلیل دے رہے ہو بے ایام اللہ، وہ ایام اللہ میں ایک بہت بڑی نعمت، بہت بڑا احسان وہ موسیٰ علیہ السلام کا نجات پانا ہے۔ اگر یہی بات ہے تو تمہیں 10 محرم کو بھی وہاں تو نکالتے نہیں۔ چلیں آگے دوسری دلیل لیتے ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے، لہٰذا ہم نعمت بیان کرنے کے لیے جلوس نکالتے ہیں۔ نعمت کوئی ایسی چیز ہے جو کہیں سے پکڑ کے لانی پڑتی ہے؟ اچھا چلو تمہاری بات مان لیتے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تمہاری بات مانتے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ جو ہے سورہ ضحیٰ کی آیت کہ اللہ تعالی کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعمت ہے، لہٰذا ہم بیان کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، یہ قرآن نعمت نہیں ہے؟ یہ آیت کس میں ہے؟ قرآن میں ہے کہ نہیں بھائی؟ قرآن نعمت ہے کہ نہیں؟ قرآن کب اترا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر میں اترا تھا، پھر لیلۃ القدر کو بھی جلوس نکالو، یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ بولیے بھائی، اسلام نعمت ہے کہ نہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ شروع میں نے آیت پڑھی، یہ آیت کہاں اتری؟ علماء موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، پوچھئے میدان عرفات میں۔ پھر بس ایک ہی نعمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ قرآن نعمت نہیں ہے، اسلام نعمت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ تعریف معنوی سے کہتے ہیں، قرآن کے معنی بدل دیتے ہیں۔ اور پھر ایک اور پڑھتے ہیں، آیت پڑھتے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ سورہ یونس کی 58 نمبر آیت ہے، سورہ یونس اس کی 58 نمبر آیت۔ انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو بیان کریں اور خوش بھی ہوں، اور یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے میرے بھائی، یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح گڑبڑ کی اور جو تعریف معنوی کا ارتکاب کیا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ دیکھیں یہ سورہ یونس میں نے بتایا، آیت نمبر 58، یہ کہتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اللہ کی اس نعمت پر ان کو چاہیے یہ خوش ہوں اور اس کو بیان بھی کریں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ تھوڑا سا پیچھے آنا پڑے گا۔ پچھلی آیت کے اندر اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ذرا غور کریں، کیا گڑبڑ کیا کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کے پاس سے یہ نصیحت قرآن مجید آ چکی ہے، قرآن مجید آ چکی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا
کہ یہ قرآن آیا موعظۃ من ربکم، اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، وشفاء لما فی الصدور، اس میں سینوں کی شفا ہے، وہدی ہدایت ہے، ورحمۃ للمؤمنین اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ قرآن۔ اس سے آگے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، ان کو چاہیے اس نعمت پر خوش ہوں۔ اللہ نے کس طرف اشارہ کیا تھا؟ قرآن کی طرف۔ انہوں نے کدھر موڑ دیا؟ بولیے، بولے نا بھائی۔ انہوں نے جشن عید میلاد النبی۔ پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ آیت تو قرآن مجید کے بارے میں اترا تھی، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے، اس میں قرآن بھی آیا، اسلام بھی آیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، مان لیتے ہیں، لیکن یہ آیت اتری قرآن کے بارے میں تھی، تم نے قرآن اترنے والی رات کو نہیں منایا۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ تو ساری گڑبڑ ہے۔ ایک اور دلیل دیتے ہیں، ابو لہب نے لونڈی آزاد کی تھی، ابو لہب نے لونڈی آزاد کی تھی، تو پھر کیا ہوا تھا؟ لونڈی آزاد کی، ان کے گھر بھتیجا پیدا ہوا تو آزاد کر دی، تو پھر کہتے جی وہ خوش ہوئے تھے نا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ان کے عذاب میں تخفیف کر دی تھی۔ اور پھر کہتے ہیں یہ بخاری کی روایت ہے، تم بڑا بخاری کو مانتے ہو، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اب دیکھیں مختصر صرف دو چیزیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بخاری کی روایت یعنی حدیث نہیں، یہ تعلیقاً آئی ہے، اور غالباً شیخ عروہ بن زبیر کا شاید یہ قول ہے۔ ایک بات تو یہ ہے یہ وہ ان احادیث میں شامل نہیں ہے جو بخاری کے اندر ہیں، اور دوسری بات اگر لونڈی آزاد کی تھی، جہنم کے اندر تھوڑا سا عذاب میں تخفیف ہوئی ہے، اس سے جشن عید میلاد النبی کیسے ثابت ہو گیا؟ تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے عذاب میں تھوڑی سی تخفیف ہوئی ہے۔ تو کیا یہ بات ہمیں سنا کہ اپنے عذاب میں کچھ تخفیف کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے۔ تو اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائی۔ اور ایک آخری بات کرتا ہوں، یہ بھی نقطہ سننے والا ہے۔ بھائی جاگ رہے ہیں نا؟ ماننے اور منانے میں بڑا فرق ہے۔ دوبارہ، ماننے اور منانے میں بڑا فرق ہے۔ منایا ابو لہب نے بھی، یہی دلیل، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس نے منایا، لونڈی کو آزاد کیا، ابو جہل مبارکباد دیتا ہے، عبد المطلب کو مبارکباد ملتی ہے، آپ نے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا اس کا معنی یہ ہے جس کی تعریف ہو، میرا بیٹا دنیا سے الگ ہے اور الحمدللہ الگ تھے، کہا اس کی تعریف ہوگی، الحمدللہ ہوئی۔ منایا ابو لہب نے بھی، منایا ابو جہل نے بھی، منایا عتبہ نے بھی، منایا شیبہ نے بھی، لیکن جب ماننے کی باری آئی نہیں سمجھے۔ ماننا مشکل ہے اور منانا آسان ہے۔ جنہوں نے منایا وہ انگاروں پر، جنہوں نے مانا وہ انگاروں پر لیٹ گئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مانا، وہ انگاروں پہ لیٹ گئے، رسیاں ڈال کر کھینچا گیا۔ مشائخ بیٹھے ہیں، ان کو کہا جاتا تھا اللہ کی دعوت چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، آپ کو ماننا چھوڑ دو۔ وہ کہتے تھے آہد آہد، انگارے بجھ جاتے تھے، لیکن آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نہیں چھوڑا۔ آپ گزرے آل یاسر، ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں مکہ والے، کیا فرمایا؟ اسبرو یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، اس صبر کے مقابلے میں اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، کیونکہ آل یاسر نے ماننا تھا، منایا ماننا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 ٹکڑے ایسے تو نہیں ہو گئے۔ جب بات مانی جاتی ہے انگاروں پہ لیٹنا پڑتا ہے، جب بات مانی جاتی ہے احد میں دندان مبارک شہید کرانا پڑتے ہیں، جب بات مانی جاتی ہے اس ہاتھ پر 17 تیر کھانے پڑتے ہیں، جب بات مانی جاتی ہے 2 ٹکڑے کرانے پڑتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل باب ہے میرے بھائی، ماننا یہ بڑا مشکل ہے، لیکن منانا آسان ہے۔ آج ہمارے بھائی مناتے تو ہیں لیکن مانتے۔
اور ایک بات میں اور بھی کر دوں، شاید بات بھائیوں کو اچھی نہ لگے لیکن میں کروں گا۔ وجہ کیا ہے کہ جنہوں نے اس وقت مانا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے، اور جنہوں نے آج مانا وہ وہابی بنے، وہ بھی قربانیاں دیتے گئے۔ آج وہابی بھی قربانیاں دے رہا ہے، آج وہابی کھا نہیں رہا، امت کا مال ہم نہیں کھا رہے، امت کو غلط رستے پہ ہم نہیں ڈال رہے، ہم منا نہیں رہے، ہم مان رہے ہیں۔ تب وہ قربانیاں دیتے تھے، آج ہم قربانیاں دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے علماء کو بمبوں کی نظر کروایا ہے، ہم نے اپنے علماء کے بچوں کے سینے پر خنجر چلوائے ہیں، اور رب کعبہ کی قسم ہے اگر کوئی ایسا وقت آیا کہ دین کے لیے قربانی دینا پڑی تو ہم حاضر ہیں، ہمارے سینے حاضر ہیں، ہم کھانے والے نہیں ہیں، ہم قربانیاں دینے والے ہیں، ہم انشاءاللہ ماننے والے ہیں، منانے والے نہیں۔ جو منانے والے ہیں وہ مال کھاتے ہیں، جو ماننے والے ہیں وہ مال کھلاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔